صاحب جب کوئی وجود موجود ہوتا ہے تو وجود ضرور کسی جگہ ہوتا ہے. ہم انسان ہیں, ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں. شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ ایک ہے ابلیس. ٹھیک ہے. جسے مطلق شیطان جب ہم بولتے ہیں نا تو ابلیس مراد ہوتا ہے. ایک ہے شیاطین, اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کی ذریت, اس کی اولاد, اس کے معاونین, اس کے مددگار, یہ سارے. جو عام شیاطین ہیں وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ گندگی اور غلاظت والی جگہوں پر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک ہے, جب واش روم کے اندر جائیں, استنجا وغیرہ کے لیے جائیں, تو جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہاں خبث اور خبائث جو ہے یعنی مذکر خبیث اور مؤنث خبیث, تو یہاں پر اس سے مراد جنات اور جنی ہیں. ٹھیک. تو یہ جو گندگی کی جگہ, غلاظت کی جگہ ہے, یہ وہاں پر ہوتی. اسی طرح جنگلوں بیابانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کئی جنات ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ضرر نہیں پہنچاتے. اسی طرح جنات جو ہے وہ سمندروں پر بھی ہوتے ہیں, جزیروں پر بھی ہوتے ہیں, ویران جگہوں پر بھی ہوتے ہیں, جنگلات کے اندر بھی ہوتے ہیں. لیکن جو پرٹیکولرلی ابلیس ہے وہ کہاں رہتا ہے, اس کے بارے میں یہ روایات کے اندر موجود ہے, احادیث صحیحہ کے اندر, کہ شیطان اپنا تخت سمندر کی جو ہے وہ سطح کے اوپر بچھاتا ہے. ٹھیک ہے. سطح سمندر پر شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے, اور جو اس کے چیلے چانٹے اور جو اس کی ذریت اور جو اس کے افراد ہوتے ہیں وہ سارے اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. وہ اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں. میں نے نماز سے روک دیا کسی کو, تو میں نے کسی کو طالب علم کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا. حدیث مبارک کے اندر الفاظ ہے کہ وہ شیطان کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں, شیطان کے سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا ہے, جو فتنہ پیدا کرتا ہے, جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے, وہ شیطان کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے. تو شیطان کا سطح سمندر پر تخت بچھانے کا تذکرہ یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سطح سمندر کے اوپر کہیں ہوتا ہے. لیکن جو عام شیاطین ہیں, عام جنات ہیں, یہ کسی بھی گندی جگہ پہ, کسی بھی ویران جگہ پہ, بنجر جگہ پہ, جنگلات میں, صحراؤں میں اور سمندروں میں اور جزیروں میں ان کی رہائش یہاں پر ہوتی ہے.